بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انفارمیشن اور کنسیپٹ میں کیا فرق ہے۔ اصل میں کنسیپٹ بھی انفارمیشن ہی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس پر آپ کو یقین آ جاتا ہے، جس کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور سمجھنے کے بعد وہ اس پر آپ کا بلیف قائم ہو جاتا ہے، یقین قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انفارمیشن نہیں رہتی بلکہ کانسیپٹ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ معلومات، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، معلومات اور مفہوم میں کیا فرق ہے، انفارمیشن اور کنسیپٹ میں کیا فرق ہے۔ تو کنسیپٹ کی آپ کو سمجھ آ گیا کہ کنسیپٹ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اس سمجھ سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے اس معلومات پر، اور اس یقین کی بنیاد پر، اس انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ ڈیسیژن لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ فیصلہ کن سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ وہ معلومات ہوتی ہے جس پر آپ کو یقین نہیں ہوتا، جس کی ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوتی کہ اس پر ڈیسیژن لینا یا نہیں لینا، آپ کو سمجھ نہیں ہوتی، اس پہ آپ کو یقین نہیں ہوتا، تو وہ انفارمیشن، معلومات یا انفارمیشن کہلاتی ہے، وہ کنسیپٹ نہیں کہلاتی۔ آج ہماری اسلام دین سے بے عملی کی وجہ سے، دین کی بے عملی کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ کیا ہے؟ اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس اسلام کا جو نالج ہے وہ ہماری انفارمیشن ہے۔ اسلام کا جو نالج ہے وہ ہماری انفارمیشن ہے، ابھی تک وہ کنسیپٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اسلام کا نالج ہمیں ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھنا، وہ معلومات، وہ انفارمیشن، ابھی تک وہ انفارمیشن کے درجے میں ہے، اسی فیز میں ہے۔ ہماری انفارمیشن نے ابھی کنسیپٹ کا روپ نہیں دھارا، وہ شیپ نہیں لی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر ہمیں عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان، یقین اس لیول کا نہیں بن رہا۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں گا آپ کے ساتھ کہ اسلام کی اوپینین، اسلام کی رائے، اسلام کا عقیدہ یہ ہے، اسلام کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور مرنے کے بعد انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور انسان نے اپنے ایک ایک بات کا، اپنی ایک ایک کام کا، اپنے فیصلے کا، ساری زندگی کا حساب دینا، اور اس کی تمام زندگی کے سارے کام ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، معزز فرشتے کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد اس کی یہ جو کتاب زندگی فرشتے لکھ رہے ہیں، روز محشر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، اور اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جس کی کتاب زندگی میں نیکیاں، فرما برداری زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس میں نافرمانی اور گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے، آپ اور میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تنہائی میں کبھی اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہمیں آخرت پر کتنا یقین ہے، ہمارا کتنا بلیف ہے، کتنا ایمان ہے، تو سمجھ آ جائے گی۔ ہم منہ سے نہ بھی کہیں، کیا ہمارے اعمال برملا اعلان نہیں کر رہے؟ ہمارے ایکشنز، ہماری زندگیاں، ہمارا زندگی لائف سٹائل، کیا یہ برملا اور ببانگ دوہل یہ اعلان نہیں کر رہا زور زور سے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ ہمارے ایکشن اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں قبر بے حساب کا یقین ہو، قیامت والے دن جواب دہی کا یقین ہو کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا، اللہ نے جواب لینے، تو ایمان سے بتائیے جو آج ہم کام کر رہے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اللہ کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری زندگی آج ایسی ہوتی؟ ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام کا علم تو ہے، انفارمیشن تو ہے، لیکن ہماری انفارمیشن کانسیپٹ نہیں بنی۔ یہی وجہ کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔
اور جب تک انفارمیشن کنسیپٹ نہیں بنتی، یقین نہیں اس پر قائم ہوتا، انسان اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اٹ از ابو آل ڈاؤٹس، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پہلے شک کی نفی کی، یعنی کہ یہ یقین والی کتاب ہے، یقینی کتاب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب پر اللہ تعالیٰ کا مقصود عمل کروانا تھا انسانوں سے، اس لیے بتایا یہ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ یقینی بک ہے، حتمی بات ہے، تاکہ انسان اس پر کھلے دل سے عمل کرے۔ اور یہ ہدایت والی کتاب، ہدی للمتقین، ایک ہدایت والی کتاب ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے ہماری بے عملی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بلیفز پر، اسلام کی انفارمیشن پر اس لیول کا ایمان اور یقین نہیں ہے جو ہمیں عمل پر مجبور کر دے۔ اور ہم جائزہ لے سکتے ہیں، ہمارے اعمال بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔